بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 سے 108 تک کی آیات کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو نماز فجر میں ہماری جامع مسجد پیراگون سٹی میں یہ آیات صبح کے ٹائم تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف ہم نے یہ بہت واضح آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان آیات کا صرف وہی انکار کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، وہ ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان آیات کا انکار کرے۔ اللہ رب العالمین مشرکین کے بارے میں یہ بیان فرماتا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو توڑا ہے۔ ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ وہ سرے سے ایمان ہی نہیں لائی، اور یہ ایمان لانے والے بھی ان میں سے بہت کم ہیں۔ اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ہے، اور وہ رسول اللہ کی طرف سے جب ان کے پاس آیا، اور اس حالت میں کہ وہ ان پر جو کتاب ان کے پاس تھی یعنی تورات اور انجیل، ان کی تصدیق کرنے والا، جب ایسا کوئی رسول ان کے پاس تشریف لایا جو تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا تھا، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی کیے گئے وعدے کو توڑ دیا ہے، اور اس کی کتاب کو بھی ماننے سے اور حق ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کتاب کے ان تمام احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے شیاطین کی پیروی کی ہے۔ اور خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین جادو سکھاتے تھے، یہ ان جادو سکھانے والے شیاطین کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور یہ جو آج یہودی کہتے ہیں، مدینہ کے یہودی جو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے معاذ اللہ جادو سیکھا اور یہ کفر کیا، تو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، اور شیاطین اس جادو کو سیکھ کر، اور جادو سیکھنے کی وجہ سے وہ کافر ہوئے، اور وہ کفر کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ اور جو شہر بابل پر اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے اتارے تھے، دراصل وہ ایک آزمائش تھی، اور جب فرشتوں کے پاس وہ لوگ سیکھنے کے لیے آتے تو فرشتے ان کو خود کہتے کہ ہم ایک اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہم سے یہ جادو والی تعلیم حاصل نہ کرو، تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارے لیے یہ کلمہ کفر ہے، کفریہ کلمات ہیں، تم اس کو نہ سیکھو۔ لیکن لوگ اپنے ذاتی فائدوں کے لیے اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ سکھائیں، اور ان کفریہ کلمات جو جادو کے ذریعے سے وہ سیکھتے، وہ ان کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے، جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ اور اللہ کے حکم سے یاد رکھو، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ جادوگر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں سے مرضی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے سیکھا اس میں اس کا نقصان ہی نقصان تھا، فائدہ اس سے ان کو کچھ نہیں ہوا، اور انہوں نے آخرت کے اعلیٰ انعامات کے بدلے میں دنیا کی جو بے وقت اور کم درجے کی چیزیں ہیں ان کو انہوں نے خرید لیا، اور آخرت کے جو بڑے بڑے انعامات تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اے اہل ایمان، تم جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو اور کوئی بات اگر حضور کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، دوبارہ سننا چاہتے ہو، تو یہ رائنا کا لفظ نہ بولا کرو۔ رائنا کا معنی ہے کہ آپ حضور ہماری رعایت فرمائیں، یعنی آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں، بلکہ آپ رائنا کی وجہ سے کی بجائے آپ انظرنا کا لفظ بولیں کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں ہمارے اوپر، اور نظر شفقت فرمائیں۔ اس لفظ رائنا کے بولنے سے صحابہ کرام کو منع اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی لغت میں اس لفظ کا ایک اور معنی بھی تھا جس کو جو گستاخی کے زمرے میں آتا تھا، تو وہ اس نیت کے ساتھ وہ لفظ بولتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کی لغت سے واقف تھے، جب انہوں نے سنا کہ یہ وہی لغت کا لفظ اس سے معنی مراد لیتے ہیں اور آپس میں ہنستے ہیں،
تو انہوں نے ان کو منع کیا، ڈانٹا اور کہا کہ اگر تم نے یہ لفظ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں بولا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ خود بھی تو یہ لفظ بولتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر رب العالمین نے منع کر دیا کہ آپ جب حضور کی بارگاہ میں ہوں اے اہل ایمان تو آپ رائنا نہ کہا کریں، آپ انظرنا جیسے الفاظ استعمال کیا کریں۔ کافر اور مشرکین تمام یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی خیر، کوئی اچھی خبر، کوئی علم، کوئی وحی اللہ کی طرف سے آئے وہ ان کے پاس نہ آئے۔ جو خبریں قرآن کے اندر آ رہی ہیں، جو علم قرآن کے ذریعے سے آ رہا ہے، کفار مشرکین یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس نہ آئے، لیکن اللہ جس کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو میں نے اپنی رحمت سے خاص کر لینا ہے تو اللہ کر دیتا ہے فیصلہ اور اس کو اپنی رحمت میں خاص کر لیتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ بہت فضل والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کوئی بھی آیت جو قرآن کے اندر منسوخ کر دیتے ہیں یا محو کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، تو اس جیسی یا اس سے بہتر ہم لاتے ہیں، اور یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہمارا اپنا ہی فیصلہ ہے۔ ہم جو حکمت بہتر سمجھتے ہیں اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں۔ فعال لما یرید اس کی صفت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اے مخاطب، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت رب العالمین کی ملکیت میں ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی حمایتی ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ تو یہ وہ 10 آیات ہیں جو نماز فجر میں ہم تلاوت کریں گے کل انشاءاللہ، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ نے سماعت کی۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو ہم سب کو کلام پاک کا فہم نصیب فرمائے اور اس کی رحمت برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔